حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، کیونکہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بانجھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اولاد کی کمی پوری کرنے سے قاصر تھی۔ آخر حضرت ہاجر کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کمی پوری ہوئی اور اللہ رب العزت نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نوازا اور بوڑھے باپ کو کچھ سہارا دینے کے لائق ہوا۔ ایسی صورتحال میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے ساتھ محبت و اشتیاق میں ایک خاص قسم کی جھلک نمودار ہوتی تھی، کیونکہ آپ کئی سالوں کے انتظار کے بعد صاحب اولاد ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی باپ کی ایسی خاص محبت و شفقت کے سائے میں پروان چڑھنے لگے۔ پھر اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے لاڈلے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کا خواب بھی وحی کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے صبح اٹھتے ہی اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا اور بطور امتحان بیٹے سے سوال کیا کہ تمہاری رائے اس بارے میں کیا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پروردگار کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور قربان گاہ کی طرف چل دیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اکلوتے اور فرما بردار بیٹے کو قربانی کی جگہ لے جا رہے تھے تو راستے میں شیطان نے کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، مگر رسول خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اپنے ہاتھوں میں کچھ کنکریاں اٹھائی اور اسے مار کر بھگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان کی قوت اور راسخ ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں مشغول ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مذبوح جانور کی طرح ہاتھ باندھے چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر لٹایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی۔ اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈا کو ذبح کیا۔ یہی وہ قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یادگار اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنا دیا، جسے امت مسلمہ ہر سال ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ میں مناتی ہے۔ قربانی کا یہ واقعہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے، وہیں اس واقعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بے مثال جذبہ جانثاری کی شہادت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی ہی میں اللہ رب العزت نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا تھا، بلکہ محض ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتا ہے اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی کی ایک شکل ہے۔ اس قربانی میں در حقیقت مسلمانوں کے اس عقیدہ کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز کو بھی قربانی کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ میں جذبہ ایثار اور قربانی عطا فرمائے۔